پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران کو جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف واپس لانے کے لیے مشترکہ تجویز پیش کی۔ ایرانی وزیر داخلہ کی حالیہ اسلام آباد پاکستان کی ثالثی پر تہران کے اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایرانی ہم منصب کو اسلام آباد آنے کی دعوت امن عمل جاری رکھنے کا واضح عزم ہے۔ پاکستان دونوں فریقین کے لیے قابل اعتماد ثالث کی حیثیت سے امریکہ ایران رابطے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سٹمسن سینٹر کا یہ تجزیہ ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم پر دباؤ کے باوجود پاکستان امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران کو جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف واپس لانے کے لیے مشترکہ تجویز پیش کی ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ کی حالیہ اسلام آباد آمد پاکستان کی ثالثی پر تہران کے اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایرانی ہم منصب کو اسلام آباد آنے کی دعوت امن عمل جاری رکھنے کا واضح عزم ہے۔ پاکستان دونوں فریقین کے لیے قابل اعتماد ثالث کی حیثیت سے امریکہ ایران رابطے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے حل کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان، قطر اور عمان پر مرکوز ہیں۔ سٹمسن سینٹر کے تجزیے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم پر دباؤ کے باوجود پاکستان امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران کو جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف واپس لانے کے لیے مشترکہ تجویز پیش کی۔ ایرانی وزیر داخلہ کی حالیہ اسلام آباد آمد پاکستان کی ثالثی پر تہران کے اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایرانی ہم منصب کو اسلام آباد آنے کی دعوت امن عمل جاری رکھنے کا واضح عزم ہے۔ پاکستان دونوں فریقین کے لیے قابل اعتماد ثالث کی حیثیت سے امریکہ ایران رابطے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے حل کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان، قطر اور عمان پر مرکوز ہیں۔ سٹمسن سینٹر کے تجزیے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم پر دباؤ کے باوجود پاکستان امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران کو جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف واپس لانے کے لیے مشترکہ تجویز پیش کی ہے۔ ایرانی وزیر داخلہ کی حالیہ اسلام آباد آمد پاکستان کی ثالثی پر تہران کے اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایرانی ہم منصب کو اسلام آباد آنے کی دعوت امن عمل جاری رکھنے کا واضح عزم ہے۔ پاکستان دونوں فریقین کے لیے قابل اعتماد ثالث کی حیثیت سے امریکہ ایران رابطے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے حل کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان، قطر اور عمان پر مرکوز ہیں۔ سٹمسن سینٹر کے تجزیے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم پر دباؤ کے باوجود پاکستان امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران کو جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف واپس لانے کے لیے مشترکہ تجویز پیش کی۔ ایرانی وزیر داخلہ کی حالیہ اسلام آباد آمد پاکستان کی ثالثی پر ایران کے اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایرانی ہم منصب کو اسلام آباد آنے کی دعوت امن عمل جاری رکھنے کا واضح عزم ہے۔ پاکستان دونوں فریقین کے لیے قابل اعتماد ثالث کی حیثیت سے امریکہ ایران رابطے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے حل کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان، قطر اور عمان پر مرکوز ہیں۔ سٹمسن سینٹر کے تجزیے میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم پر دباؤ کے باوجود پاکستان امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران کو جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف واپس لانے کے لیے مشترکہ تجویز پیش کی۔ ایرانی وزیر داخلہ کی حالیہ اسلام آباد آمد پاکستان کی ثالثی پر تہران کے اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایرانی ہم منصب کو اسلام آباد آنے کی دعوت امن عمل جاری رکھنے کا واضح عزم ہے۔ پاکستان دونوں فریقین کے لیے قابل اعتماد ثالث کی حیثیت سے امریکہ ایران رابطے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے حل کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان، قطر اور عمان پر مرکوز ہیں۔ سٹمسن سینٹر کے تجزیے میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میمورنڈم پر دباؤ کے باوجود پاکستان امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران کو جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف واپس لانے کے لیے مشترکہ تجویز پیش کی۔ ایرانی وزیر داخلہ کی حالیہ اسلام آباد آمد پاکستان کی ثالثی پر تہران کے اعتماد کا مظہر ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایرانی ہم منصب کو اسلام آباد آنے کی دعوت امن عمل جاری رکھنے کا واضح عزم ہے۔ پاکستان دونوں فریقین کے لیے قابل اعتماد ثالث کی حیثیت سے امریکہ ایران رابطے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سٹمسن سینٹر کا تجزیہ سامنے آیا ہے سر، پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں ان کا اعتراف کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں کہ ابھی بھی کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ بات چیت ہو اور پاکستان فیسیلیٹیٹ ابھی بھی کرنے کو تیار ہو۔ پاکستان بیہائنڈ دی سینس ابھی بھی ایفرٹ کر رہا ہے
اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ان کے جو انٹیریئر منسٹر یہاں پاکستان وزٹ کر کے گئے ہیں، اور اس کے بعد کل بات ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی عباس عراقچی کے ساتھ، اور اس کو فردر اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت بات چیت کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ تو بڑی پاکستان دیکھیں کہ ایک بڑا ٹرسٹڈ ملک ہے پاکستان، امریکہ کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی، جی سی سی کنٹریز کے لیے، اور پاکستان کا دیکھیں آبجیکٹو، سول آبجیکٹو کیا ہے، پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان ویسٹ ایشیا، جی تو اس کو پاکستان فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان اور کی لیڈرشپ جو ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ، اس سے بڑی سیریس ہے، اور یقیناً دیکھیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی جو ابھی بات چیت چل رہی ہے عمان اور ایران کے درمیان، اس میں بھی پازیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، اور وہ توقع کی جا سکتی ہے کہ بات چیت مزید آگے بڑھے گی اور پاکستان کا اس میں کلیدی کردار ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان کا کلیدی کردار ہوگا۔ بریگیڈیئر صاحب یہ کہیے گا کہ اس تجزیے میں یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد میمورنڈم پر دباؤ کے باوجود پاکستان یہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ممکنہ طور پر کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس معاملے میں ہمیں؟ سارے اسپائلرز ہیں، ہر طرف بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بھی بیٹھے ہیں، نیو کانس ہیں جو آرتھوڈکس لوگ وہاں پہ ہیں یا وہ نہیں چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ایران کے اندر بھی بہت سارے ہارڈ لائنرز ہیں، وہ بھی اس کو اگینسٹ ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باقی ممالک میں اسرائیل جو ہے ایک مین اسپائلر ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ انسٹیبلٹی ریجن میں رہے، اور تاکہ اس سے وہ بھرپور فائدے اٹھائیں جس طریقے سے، کیونکہ ان کا آگے الیکشنز آ رہے ہیں 12 ہفتوں میں، تو وہ موقع سے فائدے اٹھانا چاہتا ہے، وہ اپنا ٹینور کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے بنتن یاہو، تو وہ ہر ایک کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے، بہت سارے اسپائلر ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن پاکستان ایڈمنٹ ہے، پاکستان سینسیئر ہے، ہم جی چاہتے ہیں بات چیت ہو اور چیزیں سیٹل ہوں۔